بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بادشاہ کے سامنے عزت، حکمت اور اللہ کا کرم۔ جیل سے تخت تک یوسف علیہ السلام کی تاریخی ملاقات۔ آیت نمبر 54 سورہ یوسف۔ وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ آج وہ لمحہ آ پہنچا جس کا انتظار سالوں سے تھا۔ سچ ظاہر ہو گیا، عزت واپس مل گئی۔ اب بادشاہ خود یوسف علیہ السلام کو بلاتا ہے۔ جیل کے دروازے کھلے، ہوا میں آزادی کا احساس تھا، مگر یوسف علیہ السلام نے دنیاوی خوشی میں قدم نہیں رکھا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ اس بندے کی شان ہے جسے اللہ خاص بنا لے۔ پورے مصر کا عظیم دربار، بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا۔ اشرافیہ، وزیر، سردار سب موجود تھے۔ دروازہ کھلا اور یوسف علیہ السلام داخل ہوئے۔ چہرہ نور سے روشن، نگاہ میں وقار، قدم میں سکون، ہر آنکھ ان کی طرف اٹھ گئی۔ کسی نے ایسا وقار زندگی میں نہ دیکھا تھا۔ بادشاہ احترام سے کھڑا ہوا۔ یہ عزت اللہ ہی دیتا ہے جسے چاہے۔ بادشاہ کا سوال۔ بادشاہ نے کہا یوسف، میں تم پر اعتماد کرتا ہوں۔ میں نے تمہاری سچائی دیکھ لی۔ تم ایک معزز، سچے اور ایماندار انسان ہو۔ آؤ میرے قریب ہو جاؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں ایک قیدی بادشاہ کا مشیر بننے جا رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی حکمت دیکھیں۔ جب بادشاہ نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا خواہش ہے، تمہیں کس منصب پر فیض کروں؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے ملک کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دیں۔ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم رکھنے والا بھی ہوں۔ یہ جواب صرف خواہش نہیں، ایک حکمت تھی۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ قحط آنے والا ہے، لوگ بھوکے ہوں گے اور مصر کو ایک ایماندار، منظم اور علم والے شخص کی ضرورت ہے۔ یہ قیادت ہے، یہ منصوبہ بندی ہے، یہ نبوت ہے۔ تو ڈیئر فرینڈز، اس میں سبق کیا ملتا ہے؟ اپنے آپ کو قابلیت کے ساتھ پیش کرنا غلط نہیں ہے۔ امانت کے کام انہیں دیے جاتے ہیں جو اہل ہوں۔ اللہ اس بندے کو اوپر اٹھاتا ہے، بڑا بناتا ہے جو خود کو اللہ کے لیے جھکاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ مقرر ہو گئے۔ بادشاہ نے فوراً کہا آج سے مصر کے خزانوں کا نگہبان یوسف ہوگا۔ اس کے فیصلوں پر میرا حکم ہے اور اس کی ایمانداری پر میرا اعتماد ہے۔ ایک قیدی چند لمحوں میں سلطنت کے سب سے بڑے عہدے پر فیض ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے آزمائے۔ آخر پر جیل کی تاریکیاں پیچھے رہ گئیں، نور اور قیادت آگے بڑھ گئی۔ یوسف علیہ السلام اب مصر کی معیشت سنبھالنے والے تھے اور پورے ملک کی تقدیر بدلنے جا رہے تھے۔ تو ڈیئر فرینڈز، یاد رکھو صبر تمہیں آزماتا ہے مگر اللہ تمہیں کہیں زیادہ دیتا ہے جتنا تم کھو بیٹھتے ہو۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی جو ایپیسوڈ ہے، ایپیسوڈ نمبر 9، اس میں پڑھیں گے مصر میں قحط، لوگوں کا ہجوم اور یوسف علیہ السلام کا انصاف۔ وما علینا الا البلاغ۔